نذیر بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم عالم جی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ شکر ہے، آپ کی دعا ہے۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ بھائی سننے میں آ رہا ہے آپ بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، تو میونبر تو کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، مقاصد کیا تھے؟ تو آپ اپنے چیدہ ان مقاصد سے ہمیں آگاہ کریں پلیز۔ جی، یہ جو ایریا ہے ہم اس کو بیس کہتے ہیں، یہ جو ہے نا میون کا ایریا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا زمین کی تقسیم بندی کے لیے آئے تھے۔ وہ زمین جو ہے نا تقریباً کئی سال پہلے تقسیم ہو چکی تھی 3 گاؤں کے بیچ میں، میون، خان آباد، حسین آباد۔ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے ایک جو ویران سی جگہ ہے، تو اس جگہ کی تقسیم بندی کے لیے جو ہے نا ہم آئے تھے بہت پہلے۔ تو اس لیے شکر اللہ کا ہم نے اپنے جو ہے نا ایریا کے نشان بندی ہم نے کی ہے۔ تو آج شام کو ہم یہاں سے پھر روانہ ہو جائیں گے واپسی انشاءاللہ۔ تو سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں کچھ مسائل چل رہے تھے خان آباد کے عوام کے ساتھ، حسین آباد کے عوام کے ساتھ، اس بارے میں کیا جانکاری ہے آپ کے پاس؟ یہ مس کمیونیکیشن ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہنزا اور ایون گلگت بلتستان کے کلچر ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا ایک ہسٹری نمبرداری سسٹم کے پاس ہوتی تھی، ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا تھا۔ لیکن اس دفعہ پھر کئی سالوں سے کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے گاؤں میں 1 یا 2 نمبردار ہوتے تھے، اس کے جگہ میں جو ہے نا لوگ اپنی مرضی سے جو ہے نا، یعنی ایک محلہ کے حساب سے جو ہے نا 5-5 6-6 نمبردار بنا دیے، جس کی وجہ سے ہسٹری کا کمپلیٹ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایشوز پیدا ہوئے ہیں۔ جبکہ حقیقت کچھ اس طرح ہے، یہ جو ایریا ہے یہ پہلے سے ہی تقسیم ہوا تھا۔ یہ راجوں کے دور کی بات ہے، جس وقت جو ہے نا تقسیم ہوا تھا۔ یہ بیچ کا ایریا میون کا تھا، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ ایک سائڈ خان آباد اور ایک سائڈ حسین آباد، تو سیم ایز اٹ از ہم نے اسی بنے کے اوپر جو ہے نا پتھر بٹھا دیے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں جو ہے نا ایسا کوئی ایشو ہو، باقی مس کمیونیکیشن ہے سر، اور میں اس کو اور جو ہے نا کسی اس میں انٹروڈیوس نہیں کرا لوں گا۔ تو اس کے علاوہ یہاں کا ایشو چل رہا ہے دوسری آبادیوں کے ساتھ، خان آباد اور حسین آباد کا۔ جی۔ ان دونوں آبادیوں کا کیا اس میں کردار رہا ہے، تو اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان آباد حسین آباد صرف نام سے الگ ہے، اچھا ٹھیک یا لوگوں کے ذہنوں میں الگ ہے۔ تو ظاہر بات ہر ایریا میں نگیٹیوٹیز ہوتی ہیں۔ خان آباد حسین آباد بیسکلی میون ہی ہے، اگر ہم اس کو نا ہسٹری کے حساب سے دیکھے جائیں، کیونکہ میون جو ہے نا جب ہمارے وہاں ہمارے بھائی وغیرہ جب زیادہ ہو گئے، ان کو زمین کی ضرورت پڑی، تو ہم حسین آباد چلے گئے ہیں، خان آباد چلے گئے ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہے نا ہنزا سے آئے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم نے تقسیم بندی کی ہے تو سیم اسی طرح ہی کی ہے کہ آدھا یہ حسین آباد بھی کھائے، خان آباد بھی کھائے، میون بھی کھائے، جیسے یہاں کی تقسیم بندی کی میں نے آپ سے بات کی۔ یہ بہت پہلے ہی ہمیں کرنا چاہیے تھا، یا یہاں سیٹل ہونا چاہیے تھا۔ اس دفعہ جو ہے نا اس میں گورنمنٹ کا بہت کم رول ادا ہوا ہے۔ یہ ڈیزاسٹر میون 30 سال سے ڈیزاسٹر ہے، اور آخری مراحل میں ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی بڑا حادثہ ہو۔ اسی طرح خان آباد کا ایک ایریا ہے، لاسٹ باؤنڈری کا جو ایریا ناصر آباد کا، وہ ڈیزاسٹر ہے، سیلاب زدہ ایریا ہے، سیم ایز اٹ از جیسے حسین آباد کا ایریا ہے، خضر آباد ہے، اس کے علاوہ سیکو ہم کہتے ہیں، وہ ایریا ڈیزاسٹر میں ہے۔ ان کے لیے یہاں ہم جو ہے نا شفٹنگ کا پروگرام کر رہے ہیں، تاکہ کل کو کسی بڑے حادثے سے جو ہے نا ہم بچ سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اس کام میں تہذیب پکڑی ہے، ایون ہمارے یوتھ اس کے اندر جو ہے نا زیادہ انوالو ہے اور اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو وہ خود جو ہے نا اپنے مدد آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ روڈ کے لیے بھی جو ہے نا انہوں نے اپنے پلانز وغیرہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ یہ سب ہونے دیں گے۔ تو فردر یہاں تھوڑے بہت ایشوز ہیں، لائک یہاں کے روڈ کا، یہاں پہ پلانٹیشن کا، یہاں کے پانی کا، تو اس بارے میں کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا، کوئی بنایا ہے کچھ؟ جی بالکل میں سمجھ گیا۔ یہ جو پانی کا ایشو ہے یہ کافی پہلے جو ہے نا گورنمنٹ سطح پہ اس کی سروے ہوئی تھی۔ یہ آپ پیچھے اس کا دیکھیں، یہ جو پہاڑ ہے، اب اس کے پیچھے سے اگر آپ جو ہے نا وہاں سے پائپ یہاں آپ نالی جو بنا لیتے ہیں 1 سے 1.5 کلومیٹر کا ہے، اس کے پیچھے وہاں نالا آتا ہے، وہاں سے ہم پانی ایزلی یہاں پہ لا کے اس پورے ایریا کو سیراب کر سکتے ہیں۔ ایک تو آج کل جو ہے نا گورنمنٹ ملین ٹری کا جو ایک پروجیکٹ اس کے اوپر بہت دھیان دے رہا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ سارا ایریا آباد ہو جائے گا۔ اور سب سے اچھی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ راکاپوشی کا جو فرنٹ لک ہے، اور یہ نیچے سے ٹاپ تک یہ نظر آتا ہے، اس کے سامنے اگر پورا گرین ہوگا، گرین ایریا ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا فارسٹ کے لیے، ٹورسٹ کے لیے۔ جی لگے ہوئے ہیں۔ باقی رہی بات گاڑی کا جو راستہ کا ہے، راستے کا بھی سیم ایز اٹ از
डिस्टेंस है। इवन यहाँ पर बाइक कितना टाइम लगेगा वैसे? अगर आप रोड बना लेते हैं तो आधा घंटा, अच्छा। के एंट्रेंस से आप आधा घंटे इधर पहुँच जाते हैं इस एरिया में। ठीक ठीक। तो हुसैनाबाद की जो मेन आबादी है उससे कितना फासला लगेगा? हुसैनाबाद की मेन आबादी से आधा घंटा। तो कुछ जो है ना काफ़ी आपस में कुछ मसलों की वजह से ये रोड नहीं बन सका, इसकी भी मैपिंग बहुत पहले हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश में लगे हुए हैं। मैं हुंजा की गवर्नमेंट, इवन पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दे दे। और सबसे बड़ी बात जो डिज़ास्टर का इशू है, वो एक सबसे बड़ा जो है ना इशू है यहाँ के अवाम के लिए, और जो है ना इनकी मुस्तकबिल के लिए, इनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये एक बेहतर कदम है और सस्ता कदम है। इसमें इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है, आपको ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास लकड़, पानी वगैरह, यहाँ चश्मे का पानी से ये पूरा एरिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चश्मे का पानी हम यहाँ इन तीनों गाँवों के लिए पीने के लिए हम लेके, बाकी हम नाले से जो है ना ज़मीनों के लिए पानी ला सकते हैं। तो इसमें तरजीह देने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट तरजीह देगी, हमारी उम्मीद उनसे हमेशा अच्छी रही है। तो ये जो रास्ते की प्लानिंग है, इस बारे में हुसैनाबाद का क्या ख्याल है? हुसैनाबाद एक्टिव है इस बारे में? नहीं, वो नहीं चाहते हैं? क्या राय है उनका? राय क्या है उसमें भी? ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि ये जगह आबाद हो। तो यहाँ हमेशा हर जगह में ऐसा होता है, कुछ जगहों में कुछ अल्फाज में लालिश बीच में आता है, जिसकी वजह से जो है ना ये काम नहीं होते हैं। यहाँ लोग अपने मकासद के लिए जो है ना अल्फाज को नेगेटिव में ले जाके ये काम होने नहीं देते हैं। आधा से भी ज़्यादा हुसैनाबाद चाहता है कि जो है ना इस जगह में रोड आ जाए, यहाँ तरक्की हो, होटल्स वगैरह बने, यहाँ आबादी हो। लेकिन कुछ लोग जो है ना यहाँ पर एतराज़ भी करते हैं, लेकिन ये इसकी कोई मकसद नहीं बनता है एतराज़ करने का। तो ये खैर पॉजिटिव नेगेटिव हर एरिया में चलता रहता है। तो शुक्रिया जनाब नज़ीर साहब आपके इंटरव्यू का, मेहरबानी। थैंक यू शुक्रिया, वेलकम। तो नज़ीर भाई, एक और सवाल रहा है, तो ये जो इशू है इसके बारे में यंग यूथ का मतलब क्या कहना है? यंग यूथ क्या चाहते हैं? तो क्योंकि किसी भी आबादी का मतलब दारो मदार यंग यूथ पे होता है, तो उनका क्या कहना है इस पस मंज़र के बारे में? तो आप कुछ हमें बताएं। ये वाकई बड़ी अच्छी सवाल जो है ना आपने की है। यंग यूथ हमारे असासा होते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान का, ठीक, पूरे मुल्क का असासा होते हैं। ये मसला जो है ना ये हल न होने की वजह भी मैं एक लिहाज से जो है ना हमारी जो हमसे जो बड़े थे, हमसे पुराने थे, उनकी ये बात शायद सही से समझ में नहीं आई होगी, या कुछ मसाइल होंगे जिसकी वजह से ये मसला हल नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक का जो ये माहौल आप देख रहे हैं यहाँ पर, कल आपने देखा बहुत सारी आबादी थी, यहाँ लोग थे, बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छा माहौल इस एरिया में। तो तकरीबन सारे यूथ थे, तो यूथ का इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है। इवन हुसैनाबाद खानाबाद में भी जो है ना यूथ का इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्वमेंट है, जो कि एक बहुत बेहतर और पूरे पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो तकरीबन अभी तक जो फैसला है, हमने इस दफ़ा कुछ तरीक़ों में तब्दीली लाई है। जो हमारे जिनको हिस्ट्री का पता है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो नंबरदार, जो हमारे नुमाइंदे टाइप के जो लोग हैं, उनको जो है ना हमने बाकायदा उन जगह पे जो है ना हमने रखा है जहाँ फैसले करने होते हैं, या जहाँ पर जो है ना डबल टॉक की ज़रूरत होती है। तो बाकी हम फिज़िकली जो वर्क है उसके अलावा यहाँ कहीं पर कोई चीज़ करनी होती है तो हम यूथ मिल के करते हैं। और इस दफ़ा मैं अप्रिशिएट करूँगा इवन पूरे जो है ना शनाकी की यूथ को, जिसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट है। मैं 2 दिन से आज इधर जो है ना हम बैठे हुए हैं, अभी तक अगर कोई इस तरह का नेगेटिविटी होती तो खानाबाद हुसैनाबाद से लोग आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कि हमारी यंग यूथ सारे माशाल्लाह से एजुकेटेड और समझदार लोग हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं। इंशाल्लाह हमारे मयून के यूथ की वफादारी और जो है ना एक पहल को खानाबाद हुसैनाबाद की आवाम ने इस बात को ज़रूर पॉजिटिव लिया होगा। उनके हमेशा उनके लिए जो है ना हमारे दरवाजे खुले हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे भाई है। मिल के जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में भी इसी तरह इवन मिनरल्स का काम हो हम मिल के ही करेंगे सर, इंशाल्लाह। ये हमारी एक जो है ना एक आने वाले नस्ल और यंग यूथ के लिए इस तरह की सोच है। तो एक और बात रह गई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैनाबाद और खानाबाद के यंग यूथ का क्या इसमें किरदार रहा है? आया उन लोगों ने कोई बातचीत का वो तरीक़ाकार बदला है? नहीं, वो वहाँ पे मतलब एज्ड जो होते हैं, मतलब हमारे ज़ईफ़ जो हजरात होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, आप लोगों की तरह इन 2 आबादियों का भी मतलब इसमें क्या किरदार रहा यंग यूथ का? स्पेशली आप हमें यंग यूथ के बारे में बताएं, हुसैनाबाद और खानाबाद। जो इसकी तकसीम बंदी, ये खाली इस एरिया की नहीं, ये तो कि पुरानी आबादी है, ये तकसीम हो चुकी हुई है।
جو ایک ہمارا جو اس طرف کا جو ایریا ہے پورا ایک ایریا ہے جو خان آباد حسین آباد اور میون کے جو ہے نا ساتھ جو چراگاہ ہے تو اس کی تقسیم بندی اور ایون نالے کی جو زمین ہے اس کی تقسیم بندی کے اوپر بھی ہم نے جو ہے نا بہت ساری میٹنگز رکھی, بہت ساری باتیں ہوئی. تو ہمارے بزرگ تھے اس وقت جو ہے نا وہ فیصلے نہیں ہو سکے, لیکن جو ہے نا اس دفعہ حسین آباد کے جو ینگ یوتھ ہے, ینگ جنریشن ہے, ان کے بھی طرف سے ایک بہت اچھے انیشیٹس آ رہے ہیں. ان کے بھی جو ہے نا گروپس وغیرہ بنے ہوئے, میٹنگس وغیرہ کر رہے ہیں. اس طرح خان آباد کے بھی ہیں. تو میں بار بار یہ بات کروں گا کہ جو ہے نا ہم ہمیشہ جو ہے نا ایک بہتر اور ایک اچھی امید ہمارے ینگ جنریشن سے ہی ہم رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ایک پوزیٹیو رول ادا کریں گے. تو اگر ہم تینوں گاؤں مل کے اگر اس کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں تو ود ان 2 or 3 years جو ہے نا یہ پورا ایریا آباد ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہماری یوتھ پڑھی لکھی اور ایک دلیر یوتھ ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ حل ہوگا اور یہاں ہم آبادی بھی لے آئیں گے اور جو ڈیزاسٹر کے ایشوز ہیں وہ سارے مسئلے بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. سر شکریہ, مہربانی نذیر صاحب, تھینک یو, شکریہ, ویلکم. تو نذیر بھائی, یہ پانی کا ایشو کتنا مطلب گمبھیر ہے کہ اس ایریا کے لیے آیا یہ پانی کافی ہے, کم ہے, تو اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. یہ پانی جو ہے پہلے کافی ٹائم پہلے یہ بہت زیادہ تھا. یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, بالکل تقریباً پورا پانی ہے. تو یہ جس جگہ سے چشمہ نکلتا ہے یا وہاں سے پانی نکلتا ہے اسی ایریا میں ہی جو ہے نا اس پانی کا جو آدھا جو پانی ہے وہ اسی زمین میں ہی جذب ہو کے پھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کافی اندر جو ہے نا نالے میں اس کا چشمے کا جو جگہ ہے وہاں سے یہاں تک جو چینل بنایا ہے, اس چینل میں بھی یہ ایک ایشو ہے کہ یہاں سے پانی جذب ہو کے نا نیچے کہیں نکلتا ہے. تو یہ جو پانی ہے تقریباً اس کا 3 سے 4 گنا پانی جو چشمے کے جو ایریا ہے وہاں سے نکلتا ہے. لیکن بس بدقسمتی یہاں پر جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر ورکنگ نہیں ہوئی ہے. اگر یہ سمیٹڈ ہو کے اس کا صحیح طریقے کا ایک پولی بن جائے اور پانی کا ایک چینل بن جائے تو یہ سارا پانی ہم اللہ کے جو ہے نا یہ جو درخت سوکھ گئے ہیں, جو غیر آباد ہوئے ہیں, یہ ایریاز جو ہے نا ہم ایزلی آباد کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی اتنا زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے نا نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر بھی ترجیح دینی چاہیے اور ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ترجیح دیں. جی, تو اس مسئلے کے بارے میں جو آپ نے پچھلے ہمیں کہا تھا کہ گورنمنٹ کے کوئی بندے آئے ہوئے تھے یہاں پہ نا, تو جو یہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اس ایریے کی, ڈسٹریبیوشن تو نہیں کہہ سکتے ہیں خیر, لیکن ایک پرانا ایشو چل رہا ہے باؤنڈریز کا نا, تو باؤنڈریز صحیح ہو رہی ہیں, تو اس بارے میں گورنمنٹ کا کیا خیال تھا, کیا کہا ان لوگوں نے؟ یہ شروع سے بھی میں نے جو ہے نا یہ بات ذکر کی ہے آپ سے, مس کمیونیکیشن اور لالچی جو ہے نا یہاں پر ہمارا گلگت بلتستان کا ہمیشہ شروع سے یہ کلچر رہا ہے کہ گورنمنٹ میں جس کی جو ہے نا زیادہ طاقت یا کوئی زیادہ حیثیت رکھتا ہے تو وہ اپنی اثر رسوخ استعمال کر کے جو ہے نا چیزوں کو نیگیٹیوٹی میں لے کے جاتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو بھی حقائق دیکھ کے اس کے اوپر ایکشن اٹھانا چاہیے. تو کافی گورنمنٹ کی وجہ سے بھی ہم سفر رہے ہیں, ایون بہت سارے پروجیکٹس اس ایریے کے, اس کے علاوہ کئی چیزوں میں. تو اس کے علاوہ باقی میں نے سنا کوئی کل میں لیٹ آیا تھا, ہم لیٹ آئے تھے کل, تو اس سے پہلے جو ہے نا یہاں گورنمنٹ کے ایس ایچ او میرے خیال میں کوئی جو ہے نا پولیس ڈپارٹمنٹ سے کوئی آئے تھے, آ کے وہ تصویر وغیرہ بھی کھینچ کے گئے ہیں, تو لے کے گئے ہیں. تو یہ ہے ان کو بھی شاید کسی نے مس کمیونیکیٹ کیا ہوگا. تو میں ایک تاریخی بات اس میں ضرور جو ہے نا شیئر کروں گا عالمگیر. اس میں یہ ہے کہ جو بٹھو صاحب آئے تھے یہاں پر گلگت بلتستان سے جو ہے نا الحاق کروانے یا الحاق کرنے کے لیے, تو اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا. اس چیز کو میں جو ہے نا اس لیے بھی شیئر کروں گا تاکہ ہمارے حنزہ کے عوام یا گلگت بلتستان یا پاکستان کے لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہونا لازمی ہے. تو شروع میں یہ جب سٹیٹ تھا حنزہ, اس وقت یہ جو زمین وغیرہ تھی اس وقت راجے کے جو ہے نا ہاتھ میں ہوتی تھی, پھر وہ لوگوں کو جو ہے نا ڈیوائڈ کرتے تھے, پھر اس طرح کا ایک ماحول تھا. پھر اس کے بعد بٹھو کا دور آ گیا, پھر انہوں نے جب الحاق کے ٹائم پہ ہمارے راجے نے جو ہے نا یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ تقسیم بندیاں یا وہ زمینیں جن کے اوپر فیصلے جو ہے نا الحاق سے پہلے راجے کے دور میں ہوئے ہیں, اس کے اوپر پاکستان کا آئین یا پاکستان کا کورٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے گا. اچھا, صحیح ہے. تو ایک چیز ابھی جو ہے نا میں یہ سوال ایون جو ہے نا میں عوام سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی میں یہ جو ہے نا ضرور کر لوں گا کہ ایک ایسی ہسٹوریکل چیز آلریڈی جو ہے نا یہ سب کو تقریباً پتہ ہے, تو یہاں گورنمنٹ کی انوالومنٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. یہاں ایسا کوئی زمین ہو جہاں خالص سرکار ہو, یہاں کوئی اس طرح کا ایشو ہو, تو میں اس چیز کو تسلیم یا ہمارے میون کی عوام, ہمارے شناکی کی عوام
اس چیز کو ضرور تسلیم کر لیتے یار کہ جو ہے نا یہ ہے، تو ایسا کوئی وہ جو ہے نا نہیں ہے. یہ زمینیں جو ہنزا کی جو پہاڑ ہے، ہنزا کی زمینیں ہیں، ان کے عوام کی اپنی ہے. تو یہ جو ہے نا جب یہ اسٹیٹ ختم ہوا تھا یہاں، اس کا جو ہنزا کا اسٹیٹ کا سسٹم ختم ہوا تھا، اس وقت یہ معاہدہ ہوا ہے. تو باقی وہ چلے گئے ہیں، اس کے اوپر اس کے بعد کوئی ایسا کوئی ریئیکشن نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس سے آگے بھی نہیں ہوگا. گورنمنٹ کو اس کی امپرومنٹ کے لیے محنت کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے اندر نگیٹیوٹیز پیدا کرے. تو یہ اتنا سارا ایریا ہے، اگر آباد ہو تو گرینری ہو، کتنا خوبصورت لگے گا. یہاں بہت سارے ٹورسٹ آ جائیں گے، یہاں کے عوام کے لیے فائدہ، پورے پاکستان کے لیے اس سے بہت بڑے جو ہے نا فائدے ہوں گے. آپ یہاں سے دیکھیں یہ دو ایسے گلیشیئرز ہیں شینبر چھلت کے، جو بہت کم جگہوں سے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک یونیک ویو ہے. اس کے علاوہ راکاپوشی اس طرح کھڑا اور بالکل جو ہے نا نیچے سے اوپر تک کہیں سے نظر نہیں آتا، اور بالکل یہ فرنٹ پہ ہے. اور سب سے اچھی بات یہاں پر روڈ بہت جو ہے نا ایزیلی جو ہے نا بنتا ہے. تو یہ ہے عالمگیر. تو شکریہ آپ کے چیدہ خیالات کا، مہربانی نذیر صاحب. شکریہ نا، تھینک یو. ویلکم. السلام علیکم. السلام علیکم. نذیر بھائی کچھ سوالات رہتے ہیں. اچھا جی، لاسٹ مطلب سمجھے لاسٹ سوال ہے یہ. چلو جی. تو یہ جو جگہ تقسیم ہوئی ہے 3 آبادیوں کے درمیان، جی جی سر. تو اس کی پلاننگز کیا ہیں، فیوچر کی پلاننگز، اور اس کی ہسٹری آپ پہلے ہسٹری بتائیں تو ہم پھر آگے چلتے ہیں. چلو جی جی، میں ہسٹری کے بارے میں یہ یوں سمجھ لیں کہ 21 بندوں سے مشتمل 21 بندوں کی ایک جگہ. یہ جو ہے نا ناصر آباد اور ہنزا سے جو ہے نا مل کے 21 لوگ آئے تھے. تو وہ بیسکلی ہنزا کی ڈیفنس کے لیے یہاں جو ہے نا بیٹھتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آبادی کی. تو تقریباً دنیا کی یوں سمجھ کے آپ جو ہے نا 5 جو ہے نا بڑی جنگیں 21 لوگوں نے جو ہے نا لڑائی یہاں سے. تو یہ ایک جو ہے نا اس جگہ کی ہسٹری میں جو ہے نا بڑا ویلیو رکھتی ہے. اور وہ جنگیں تقریباً ساری تو اس زمین کی حفاظت کے لیے ہمارے جو بزرگ ہیں، اور سوری ہمارے جو باپ دادوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. ایون جو ہے نا ہنزا کی ڈیفنس جو ہے نا یہاں سے ہوتے تھے. شروع میں جو حملے ہوتے تھے وہ یہیں سے ہی ہوتے تھے. تو یہ جو ہے نا ایک تاریخ میں یعنی حق کے لیے خون ریزی کی گئی، اور زمین کے لیے جو ہے نا لڑی گئی. سب سے بڑی جنگوں میں جو ہے نا 3-4 بڑی جنگیں اس زمین پہ لڑی گئی ہیں سر. تو ٹھیک جناب، تو اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. تو یہ جو جگہ تقسیم کی گئی ہے، اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ مطلب پانی کا ایشو ہوگا یہاں پہ، بہت سارے ایشوز ہوں گے، کیونکہ پانی کا تو مجھے پتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ ایشو ہے. تو فیوچر پلاننگز کیا ہیں، کیا ہوگا، مطلب کیسے پانی لے آئیں گے، روڈز بنیں گی تو پھر کیا ہوگا، تو اس بارے میں کچھ بتائیں آپ ہمیں. ہاں بالکل درست سوال. یہ جو پانی کا ایک ایشو ہے، یہ آپ دیکھیں نا اوپر جو گلیشیئر ہے، یہ گلیشیئر جو ہے نا سردیوں میں برف کے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ پھر جو ہے نا جون کے اینڈ تک یہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، مطلب برف کم پڑ جاتا ہے. برف بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہ پہاڑ سوکھ جاتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے نا پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے. جو سب سے بہتر اور ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس نالے کے اندر ایک ڈیم بنا سکتے ہیں. تو یہ تنگ ہے یہاں، ڈیم بھی جو ہے نا کم انویسٹمنٹ ہوئے سے بن جائے گا اگر ہم بنا لیں. تو وہ جو گرمیوں کا پانی جو ضائع ہو کے نالے سے گزرتا ہے، اگر اس کو ہم سیو کریں تو ہمارا ایک بہت بڑا پانی کی سٹوریج سسٹم ہو سکتی ہے. پھر اس سے یہ پورا ایریا آباد ہو سکتا ہے. دوسرا اس کا جو ایک پانی کا ہے، یہ پہلے بھی میں نے اپنے ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا. یہ جو اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے نا میون کا نالا ہے، وہاں سے ہم ایزلی پانی لا سکتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے نا بس یوں سمجھ لیں ابھی مئی کے مہینے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایریا ٹھنڈا ہوتا ہے. یہاں پانی کی اتنی جو ہے نا ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو مئی تک نالے کے پانی بھی ٹوٹتے ہیں تو پانی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ایزلی آباد ہو جائے گا. اور آپ یہ نیچے دیکھیں نا، یہ نیچے یہ نگر کا ایریا ہے جو کہ بالکل قریب ہے. یہ سامنے راکاپوشی کے نیچے یہ تھول، نیلت، اسکندر آباد، سامنے آپ کو چھلت بھی اس طرف نظر آ جائے گا. یہ اتنا قریب ہے. روڈ 1.5 کلومیٹر میں ایزلی 1.5-2 کروڑ کی انویسٹمنٹ پہ یہاں ہم ایزلی روڈ لا سکتے ہیں. ایون ہمارے ینگ یوتھ نے جو ہے نا اپنے مدد آپ کے تحت روڈ لانے کا بھی پلان بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ بھی کریں گے اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پوزیٹیو جو ہے نا سپورٹ ہمارے لیے نہیں ہوا تو. جی، تو آبادیوں کے درمیان اس کو اگر فردر ڈیوائیڈ کیا جائے تو اس حساب سے پر گھرانہ کتنا مطلب کنال وہ پراپرٹی ملے گی یہاں پہ؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ جو ہے نا گاؤں کے گھر کم ہیں اور کچھ کے زیادہ ہیں.
تو اس حساب سے کچھ گاؤں کو تھوڑا سا زیادہ آ جائے گا, تھوڑا سا کم کچھ کو آ جائے گا, اتنا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پر گھر شاید 2.5 سے 3 کنال تک کا جو ہے نا زمین آ جائے گا. اور یہ جو میون اور خان آباد حسین آباد کے جو کچھ ڈیزاسٹر کے ایریاز ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے, کیونکہ جب ڈیزاسٹر اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جب ہوا تو وہاں ان کے پاس رہنے کی بالکل جگہ ہی نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہے. تو یہاں 2.5-3 کنال یعنی بغیر کہیں انویسٹمنٹ کے اگر ان کے پاس آ جاتی ہے, ان کے لیے مکانز وغیرہ گورنمنٹ اگر بنا لیتا ہے تو یہ ایک اچھی کوشش ہے. ویسے بھی پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے نا یہ لینڈ کے جو نا مکانوں پہ جو انویسٹمنٹ کا جو ایک ان کا جو وہ پروگرام چلا ہے, بالکل عروج پہ چل رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی اور 3 بڑے گاؤں ہیں اور یہ تاریخی اور جو ہے نا گاؤں ہیں, ان کے لیے جو ہے نا اگر یہ کرے تو یہ بہت اچھا ہوگا پوری ریاست کے لیے. اور ریاست نے جو ہے نا ہم سب کی ذمہ داری کا جو ہے نا وعدہ کر کے ہمارے ساتھ الحاق کیا ہے, تو یہی ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی اگر اس کو جو ہے نا سیٹل کر کے اس ایریا میں آبادی لے آئیں. جی تو تھینکس, مہربانی آپ کی ان سوالات جو کیے تھے آپ نے بہت اچھی طرح جواب دیا ہے, شکریہ, مہربانی. تو نذیر بھائی جی یہ جو ہنزا اسٹیٹ ہے جی جی اس کا سب سے بڑا نقصان کہاں ہوا تھا اور نمبرز اس کے کیا تھے, اس بارے میں آپ مطلب بندے جتنے مارے گئے تھے کہاں مارے گئے تھے اس کے بارے میں آپ کچھ شارٹلی ہمیں بتائیں گے. یہ جو ہے نا نمبر جو ڈیٹ اور تاریخ کا ہے اتنا خاص مجھے نہیں پتا, لیکن نقصان کا جو ہے نا ایک حد تک بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہے جو 21 جو بندے آئے تھے شینبر کی حفاظت کے لیے میون, تو وہ 21 لوگ ہی جو ہے نا ہمارے ایک ساتھ شہید ہوئے تھے. تو اس میں یہ کوئی جنگ وغیرہ تو خیر میں اس کو بڑی جنگ تو نہیں کہہ سکتا ہوں. تو یہ چھلت آپ کا جو چھپروٹ کا ایریا جسے ہم کہتے ہیں, کیونکہ یہ پورا شینبر کا ایریا آتا ہے, جیسے آپ یہ دلت ہے, اس کے علاوہ اسکندرآباد ہے, تو یہ چھلت یہ خان آباد حسین آباد اور ناصر آباد یہ پورا نگر سے لے کے سارا شینبر کا ایریا ہے. تو اسی طرح چھلت بھی پہلے ہنزا کا جو ہے نا ہمارے انڈر میں تھا. تو وہاں جو ہے نا لالچ اور بیرونی طاقتوں کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے فوج کے اندر ہی ایک بندے کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو غداری کی وجہ سے پہلے جو ہے نا جو جن کے اوپر حملہ ہم نے کرنا تھا یا ہمارے باپ دادوں نے کرنا تھا, وہ پہلے ان کے پاس خبر جا کے ان کے پلاننگ کے اوپر جو ہے نا ہٹ کیا گیا, پھر وہ ایک ساتھ جو ہے نا 21 بندے شہید ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد سے جو ہے نا یہ ہنزا کا بھی